بزرگان محترم، کل کی گفتگو ہی کو آج بھی آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہے، اس سے واقف ہونا چاہے، تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی یہ گواہی دیتی ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر اور تذکرہ ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے۔ یہ سب کون بھیجتا ہے؟ اللہ کی ذاتی ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے۔ اور اگلی بات کتنی بہتر اور کتنی پیاری کہی ہے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے اللہ کو کیسے جانا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، دل کی دنیا کو، دھڑکنیں آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور کوئی تو ہے کہ جو اس کی دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو پہچاننا ہے۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر یہی فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہو تو اپنی ذات میں غور کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے۔ یہاں ایک بات یاد رکھے، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا، کسی نبی سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں گناہوں سے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ معصوم ہے۔ معصوم کا کیا معنی؟ بے گناہ ہے۔ یہی حالت نابالغ بچے کی بھی ہے۔ نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، چاہے اس کا نام معصوم بھائی بدھی نہ ہو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچہ جب معصوم ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا، تو وہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا؟ جیسے بڑا کرتا ہے یا تو نیکی کا کام ہے یا حنیف بھائی کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ تو اب بچہ نیکی کا کام کرتا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے، تو نیکی کا اندراج اور گناہوں کا اندراج یہ کس کے اکاؤنٹ میں ہوگا؟ ماں باپ کے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو جو بھی اس کا سرپرست ہے، جس کے انڈر میں وہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ جو بچوں کے بال کٹواتے ہیں ماں باپ یا سرپرست، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح سے بال کٹانا حرام ہے۔ اور اب تو کیا بچوں کا رونا بڑے بڑے، یعنی مجھے تو تعجب اس وقت ہوتا ہے
اشرف بھائی داڑھی ہے، شرعی داڑھی نوجوان کی، اور بال حرام کاٹے ہوئے، حرام بال کٹے ہوئے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے۔ شریعت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری باڈی کا کوئی عضو، کوئی پارٹ کیسے استعمال ہوگا، کیسے کرنا ہے، شریعت کی اس پہ نظر ہے، اور وہ شریعت کے کنٹرول میں۔ ہم اپنی باڈی کے، اپنی کسی فعل کے خود مختار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ بچے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن نلوچن ہے ان کے انہاں کا نام عمل میں ان کے لکھا ہے، یہ تو ہوں ہے ہاشم بھائی ہوں کہ نلو تو ہے ایم کے اب نلو ہے بدو چال ہے ایم کے۔ ہاں بالکل، یہ ابھی سمجھ جا کہہ رہے کہ وہ جانگیا وہ پہناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، چھوٹا ہے۔ تو بھائی چھوٹا ہے اور چھوٹے میں پرورش نہیں کی تو بڑا ہو کر ویسا ہی رہے گا۔ دیکھیں ہم درخت لگاتے ہیں تو آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا وہ ساتھ میں جالی جیسی لگا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ درخت کی شاخیں ادھر ادھر نہ ہو اور وہ صحیح طرح اس کی نشو نما ہو، اس کو جس طرح ہونا چاہیے ویسا ہو۔ تو درخت کو آپ دیکھیے، اگر اس کی بچپن سے تربیت نہیں کی گئی، اس کی نگہداشت نہیں کی گئی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، تو درخت جو ہے وہ صحیح طرح نشو نما نہیں ہوتی۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ دیکھیں میں بھی یہاں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے اس ملک میں بچوں کی پرورش کرنا، میں بھی جانتا ہوں۔ میرے لیے یہاں کہنا آسان، آپ کے لیے بولنا آسان، لیکن عملی دنیا میں، تربیت کی دنیا میں اب تو بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے، حضرت کی تقریباً اسماعیل بھائی ہر فن میں کتاب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر فن مولا ہے۔ کیا ہے؟ ہر فن مولا، جس کو کہتے ہیں آسانی کی زبان میں فاروق بھائی آل راؤنڈر۔ کیا ہے؟ آل راؤنڈر ہے۔ کوئی فن ایسا نہیں جس میں حضرت تھانوی کی کتاب نہ ہو۔ تو عملیات کی دنیا میں بھی حضرت نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اعمال قرآنی۔ دیکھیے بندہ کرنا چاہے کام تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت نے اس میں جو وظائف اور جو عملیات بیان کیے ہیں تو اس کا مرکز اور محور قرآن کریم ہے۔ کیا رکھا؟ قرآن کریم کو رکھا، کہ قرآن کریم کی آیات کو لیا اور فرمایا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو انشاءاللہ العزیز کام اللہ نے اگر چاہا تو ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میری کتاب میں سے دیکھ کر عمل کر کے جن کے گھروں میں اولاد نہیں تھی وہ صاحب اولاد ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ ہاں کس کی؟ عبد القادر بھائی، قادر کی توفیق سے۔ ہاں عبد القادر کی نہیں، قادر کی توفیق سے وہ کیا ہو گئے؟ وہ عطا الرحمن ہے۔ ہاں رحمان کی عطا نہیں ہے، عبد الرحمن کی عطا نہیں ہے، وہ رحمان کی عطا ہے۔ تو صاحب اولاد ہو گئے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی، اور ایک نکاح ہوا تھا۔ اب سب کے منہ میں پانی آئے گا کہ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا۔ حضرت تھانوی کی گھر والی نے ذاکر بھائی خود اجازت دی کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آ رہا ہے پانی؟ ہے کہ نورانی بھائی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ خود کہہ رہی ہے کہ دوسرا نکاح کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا نکاح کیا، دوسرے نکاح سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر حضرت تھانوی اگلی بات آپ کو سنانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں فرماتے تھے کہ آج کی اولاد کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اچھا ہوا تجھے مجھے اولاد نہیں دی، تو نے مجھے اولاد نہیں دی۔ اور وہ کئی سال ہو گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرمایا آج کی اولاد کی تربیت کرنا کارِ دار ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے حسن بھائی کہ آج کی اولاد باپ بننے سے پہلے دادا بن جاتی ہے۔ وہ دادا عبدالرؤف بھائی خاص اصطلاح سمجھ رہے، دادا یعنی سمجھے کہ نہیں؟ ہاں خان صاحب، گنڈے ٹائپ موالی ہیں کہ باپ بننے سے پہلے کیا بن جاتے؟ دادا جو ہیں وہ بن جاتے۔ تو جن کو اولاد ہے وہ بھی اللہ کی رحمت، اور جن کو نہیں ملی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا کچھ آسان ہے؟ یہی اولاد اگر میں نے اور آپ نے تربیت نہیں کی تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے
یہی اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی، یہی اولاد ہماری جس کو ہم کلیجے کا ٹکڑا بولتے ہیں، ہاں آنکھوں کا تارا چودھری صاحب، وہی ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے، حافظ صاحب کون سا پارہ ہے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سے 18، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ اکبر، یہی ہماری اولاد ہمارے خلاف ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گی، درخواست کرے گی کہ ان کو آپ جو عذاب دینا چاہتے ہیں میرے ماں باپ کو، اس کا ڈبل دینا۔ اولاد خود کہے گی، قرآن کہہ رہا ہے، اولاد خود کہے گی کہ ہم جو راہ راست پر نہیں آئے، سیدھے راستے پر نہیں آئے، قصوروار ہمارے ماں باپ ہے، ہمارے سرپرست ہے، انہوں نے ہماری آخرت نہیں بنائی۔ اے اللہ تو جتنا ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، ہماری تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس عذاب کو ڈبل کر دیجئے، دگنا کر دیجئے۔ خیر بہرحال تو مشکل ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے چھوٹا بچہ چھوٹا سمجھ کر آپ کرائیں گے، گناہ کس کے اندر آئے گا؟ دیکھیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ دونوں ہم نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب ہم استنجا کر رہے ہو، ہے نا، مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ جب میں اور آپ استنجا کریں گے، چاہے چھوٹا استنجا ہو چاہے بڑا استنجا ہو، امتیاز بھائی، اس وقت شریعت کا حکم کیا ہے؟ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اور نہ پیٹھ وہ قبلے کی طرف ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھو، بعض مرتبہ ہم سروس اسٹیشن پر جاتے ہیں، اب اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا، کدھر بنا ہے؟ قبلے کی جانب ہے عارف بھائی، قبلے کی جانب جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تو سعد اللہ صاحب اس کا حل علماء نے یہ لکھا ہے، تھوڑا سا کیا بیٹھ جاؤ، کراس بیٹھ جاؤ، لیکن اتنا کراس بیٹھو کہ گندگی کہاں گرے، ہاں جہاں گرنی چاہیے وہاں، کہ وہ پھر باہر نہ آئے، ہاں پھر وہ باہر جو ہے نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر کبھی آ گئی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیٹیکر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسجد میں بھی بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی پیشاب کے قطرے کیا ہے، وہ سیٹ کے اوپر ہے، یا ایک مرتبہ فلش کیا، دیکھا کہ ابھی وہیں موجود ہے وہ گندگی، لیکن کیا سوچتے ہیں کہ اپن ہو جائے، کیٹیکر نے پیسہ نہ ملے آوی نہ کرے، یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اور کیٹیکر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں بھی کہ بھائی سروس اسٹیشن پر ہے، کہاں انہوں نے آدمی رکھا ہوگا، ارے تمہارے بعد آئے گا اور تم نکل رہے ہو اور تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یا کوئی نشانی ایسی ہے جس سے تم پہچانے جاتے ہو کہ مسلمان ہو، اور اندر جانے والا تمہارے بعد نان مسلم ہے، تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ اسلام کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کہ یہی ان کا دین ہے، یہی اسلام ہے، ان کی تعلیمات ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور اسلام کی تعلیم تو صفائی کے اندر یہاں تک ہے، اپنا آنگن بھی صاف رکھو۔ کیا فرمایا؟ آنگن، ٹوائلٹ نہیں، اپنا آنگن جو ہے اس کو بھی کیا رکھو؟ تم صاف رکھو۔ اس لیے بھائی اس کو کر کے جاؤ۔ اب ایک کام نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی لوگ حافظ امتیاز کرتے ہیں۔ ایک جگہ ٹوائلٹ میں لکھا ہوا تھا، میں گیا تو اب نظر تو پڑتی ہے، کہا کہ بھائی جو بھی یہاں آتا ہے اس کے اندر تو برائے کرم اتنا کرے کہ جب بھی یہاں سے باہر جائے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرتے جائے۔ سمجھ چاچا کیا کرتے جائے؟ اپنے کیے کرائے پر پانی جو ہے وہ پھیرتے جائے، تو بالکل وہی بات ہے۔ ارے دوسرا اگر بے خیالی میں بیٹھ گیا، اس کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہماری مسجد میں بھی میں دیکھتا ہوں ہوتا ہے کئی مرتبہ۔ کوئی بچہ ہے نادانی میں، بے خیالی میں، الگ بات ہے، لیکن یہ تو بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں کوئی کچرا ہم دیکھیں کہ گرا ہوا ہے، اس وقت بھی یہ نہ سوچے کہ یہ کیٹیکر کی ذمہ داری ہے، ہماری کیا ارے بعض مرتبہ تو اس کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ سے ٹشو گرا ہے، کوئی چیز گری ہے، پھر بھی میں چلا جاتا ہوں، میں نہیں اٹھاتا، میں کیوں اٹھاؤں؟ شریعت نے ہماری کیسی ذہن سازی کی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ثواب دکھائے گئے کہ کس چیز کا کیا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے،
فرمایا مسجد کے اندر سے اگر ہم نے ادنا سے ادنا ہم نے خدمت کی تو اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ثواب. ادنا سی چیز ہم نے مسجد کے اندر سے ہٹا لی. اچھا یہ میرے ہاتھ سے گری ہے، آپ کے ہاتھ سے گری ہے، اور ہم اس کو اٹھائیں گے، اس میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے گرا ہے تو ثواب نہیں ملے گا. شریعت نے تو کیسی ذہن سازی کی. حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے لکھا، بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھے. میں نے جو کفنی پہنی ہے کتنے پاکٹ ہے؟ 1 2 3 پاکٹ ہے میں نے جو کفنی پہنی ہے وہ. اب کوئی چیز میں نے اوپر کے پاکٹ میں رکھی تھی، میں بھول گیا، اور جب مجھے اس کی ضرورت پڑی تو میرا ہاتھ ڈائریکٹ اوپر کے پاکٹ میں عمران بھائی نہیں جاتا ہے، بلکہ کہاں جاتا ہے؟ بھولے سے سائیڈ پاکٹ میں جاتا ہے. میں نے سائیڈ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ چیز مجھے ملنے والی نہیں ہے اشرف بھائی، چونکہ وہ وہاں ہے ہی نہیں. پھر مجھے یاد آیا اور میں نے اس کو جس پاکٹ میں اور جیب میں رکھا تھا وہاں سے میں نے نکالا. اب شریعت اس کو بھی ہمارے لیے تکلیف تصور کرتی ہے کہ یہ ہمیں تکلیف ہوئی کہ ڈائریکٹ ہمیں وہ چیز میسر نہیں آئی، بلکہ پہلے کہیں اور ہاتھ گیا، تکلیف ہمیں ہوئی، ہمارا وقت ضائع ہوا. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دے گا. یہ میں آپ کو اس پہ سنا رہا ہوں کہ اگر ہم سے گر گئے اور اٹھا لیا تب بھی وہ ثواب. کیوں نہ اٹھاتے تو گندا معلوم ہوتا نا، گندا معلوم ہوتا، بےہودہ معلوم ہوتا. دوسری روایت مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد اپنی عورت سے اپنی ضرورت اور خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. یاد رکھنا، مرد اپنی بیوی سے، اور بیوی کیسے ہے؟ شریعت جس طرح چاہتی ہے اس طرح ہم اس کو نکاح میں لائے ہیں. تو میاں بیوی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن میاں بیوی اپنی جو ضرورت پوری کرتے ہیں شریعت اس پہ بھی ثواب دے گی. یہ حضور نے اسی طرح ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی مجلس میں بیان کیا یہ مسئلہ. سوال تو پیدا ہونا تھا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کر رہا ہے، وہ تو اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے، پھر اس پہ ثواب کیسا؟ اللہ اکبر. قربان جائیے حضرت کے جواب پر. حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر یہ اپنی ضرورت غلط جگہ پر پوری کرتا اپنی خواہش تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ ارے بتائیے گناہ ہوتا کہ نہیں؟ ہوتا نا. ہاں. اور زنا کتنا خطرناک گناہ ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، مرد عورت دونوں اگر اس میں شامل ہے، تو یہ زنا ایسا فعل ہے کہ جس وقت یہ دونوں یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب تک اس عمل سے فارغ نہیں ہو جاتے، ایمان کی دولت اس کے سینے سے نکل جاتی ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتی ہے. علماء نے لکھا اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے موت آ گئی تو کس پہ مارا؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو زنا اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے کہ ہماری اولاد کے ساتھ برا نہ ہو، ہماری ماں بہن کے ساتھ برا نہ ہو. یاد رکھو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے سعد اللہ صاحب کہ زنا ایک قرض ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو یقین مانو قیامت سے پہلے پہلے اس کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ یہ ہو کر رہے. قرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے. تو زنا سے بچنا، اپنی نسل کو زنا سے بچانا ہے. خیر بہرحال میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ مسئلہ لکھا ہے تو بچے کے لیے بھی یاد رکھو. ادھر میری طرف دیکھو. اب تو نہیں ہوتا ہے، پرانی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ماں باپ یا ماں خاص طور سے بچے کو چھوٹا ہوتا تھا کہاں بٹھاتی تھی؟ ضرورت پورا کرنا، پیر پر ہے نا، یوں پاؤں پر جو ہے وہ بٹھاتی تھی اور وہ ضرورت پورا کرتی تھی. اب اس کا فیس قبلے کی طرف ہے، گنہگار کون ہوگی؟ ماں ہوگی. دونوں طرف معاملہ ہے. اگر بچہ نیک عمل کرتا ہے،
نابالغ ہے، نماز پڑھتا ہے، ثواب بچے کو نہیں ملے گا. ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا، سرپرستوں کو ملے گا. خیر بہرحال درمیان میں بات آ گئی تو آپ کو سنا دیا. اب مجھے صرف وہی حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو شاعر نے کہا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. آگے وہ کہتے ہیں ابراہیم کے اوصاف سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے. عیسیٰ کی مسیحائی سے اور موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے. بس اگلا حصہ بھی باقی رکھتے ہیں. تو ایک بات مجھے آپ کو یہ بتانی تھی، واقعات کو صرف واقعہ سمجھ کر نہ سنے اور نہ پڑھے، اس میں غور کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چلانے والا ہے وہ بڑا پاورفل ہے. وہ کیا ہے؟ پاورفل ہے. قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاور. قدرت کا معنی کیا ہے؟ پاور. ایک صاحب ہے پاکستان میں، ابھی باقاعدہ حیات ہے، تو ان کی بیوی کا نام قدرت. لوگ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں یار. بچی کا نام جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ حنیفہ وہ رکھ دیا. عجیب عجیب نام جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا، ان کی طبیعت میں مزاح بھی ہے کہ گھر میں آپ کی چلتی ہے یا گھر والے کی؟ فرمایا نام پہ غور کر لو، قدرت ہے. اشرف بھائی کہ نام پہ کیا ہے وہ غور کر لو کہ نام ہی قدرت ہے. تو یہ تو کریلا اور نیم چڑھا، ویسے بھی پاور اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر قدرت نام ہے اس کا. تو یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے. یہ کیسی سرکار ہے؟ ڈبل انجن کی جو ہے وہ سرکار ہے. خیر بہرحال اب واقعے پہ آ جائے. کل آپ کو حدیث کا ایک ٹکڑا سنایا تھا میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، رجلاً من اسلم، اور وہ جو صحابی تھے ان کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ بنو اسلم سے تھا ان کا تعلق. ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ محلے میں جا کر دو اعلان کر دو. محلے میں جا کر کیا کرو فاروق بھائی؟ 2 اعلان جو ہیں وہ کر دو. پہلا اعلان یہ کرو، من کان اکل فلیسم بقیت یومہ، ومن، دوسرا اعلان، ومن لم یکن اکل فلیسم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ حضور کیا تھے؟ جوامع الکلم تھے. کیا تھے؟ جوامع الکلم. اور جوامع الکلم کا معنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الفاظ مختصر اور معنی وسیع، مفہوم بہت وسیع. ذاکر بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے. اب دیکھیے اس ایک روایت سے کتنے مسئلے نکلے. کل آپ کو بتایا تھا نا، کئی باتیں اس کو میں نے آپ کو بتائی تھی جو صرف حدیث کے ایک ٹکڑے سے نکلتی ہے کہ من کان اکل فلیسم بقیت یومہ. مفہوم یہ ہے کہ جا کر اعلان کر دو کہ آج عاشورہ کا دن ہے. اور آج بھی کون سا دن ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے وہ بھی عاشورہ کا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ضمیر بھائی کون سے دن بیان فرمائی تھی؟ عاشورہ کے دن جو ہے وہ بیان فرمائی تھی. اب کل آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکے تو روزہ رکھنا. تو سب روزے دار ہے، روزل الذین آمنو ہے کہ خجل الذین آمنو بھی ہے؟ روزہ ہے. چلے ماشاءاللہ. کل ایک بات کہنا آپ کو میں بھول گیا تھا، وہ کل بتانی تھی تو آج کام آ جاتی، لیکن آج بھی اب یاد آئی ہے تو بتا دوں، انشاءاللہ آئندہ کام آئے گی. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے نورانی بھائی کہ شریعت کی بات جب بھی بیان کرو فائدے سے خالی نہیں ہوتی. اور جو لوگ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے تو اسکول کے اندر یہ اسٹوری پڑھی ہے، اب آپ کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی وہ مجھے نہیں معلوم. ایک اسٹوری جو ہے وہ تھی کہ اس کا عنوان تھا سنگھریلو سانپڑ کامنو. کیا عنوان تھا؟ کہ سنگھریلو سانپڑ کامنو. پڑھی آپ لوگوں نے؟
ہاں اس میں کیا ہوا تھا, وہ ایک آدمی نے سانپ مرا ہوا رکھ چھوڑا تھا. اب چیل آیا, اب چیل تو سانپ کو کھاتا ہے. اب کیا ہے, چیل جا رہا تھا, ایک شہزادی گھر کے پچھلے حصے میں تھی, گارڈن میں تھی, اور قیمتی ہار تھا وہاں رکھا ہوا اس کے پاس. چیل نے یہ سمجھا کہ یہ تو میری غذا ہے, یہ کیا ہے, میری غذا ہے, میرا فوڈ ہے. تو وہ اوپر سے اس نے نیچے لینڈ کیا پلین نے, اور آیا, اور آنے کے بعد کیا ہے, سیدھا اس کو اٹھا کے چلا گیا. اب اس کو عبدالرؤف بھائی کیسے پکڑ سکتے, ختم ہو تو وہ تو اوپر پرواز جو ہے کر گیا. اب وہ چلا گیا لے کر. اب چیل کو احساس ہوا کہ یار یہ میری چونچ کے اندر جو چیز ہے وہ سانپ نہیں ہے, وہ جو چیز میری غذا ہے وہ نہیں ہے, یہ تو کچھ اور چیز ہے. تو اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں, ابھی رکھ چھوڑتے ہیں. جا رہا ہے, ٹریولنگ اس کی جاری ہے, سفر جاری ہے. اب ایک غریب تھا, اس نے کیا ہے, اپنے گھر کے پچھلے حصے میں مرا ہوا سانپ چھوڑ رکھا تھا. اب اس نے اوپر سے دیکھا, اور چیل کی نظر جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے, باز کی نظر کیا ہے, وہ بڑی تیز ہوتی ہے. اسی لیے کسی آدمی کی نگاہ بھی عارف بھائی بہت تیز ہو تو کیا کہتے ہیں, اللہ انہاں تھی بچی نہیں رہو نا, ان کے باز نہیں نظر سے ہی نہیں ہیں. ہاں باجی تھی بھی ہے, عمر ماہو ماشاء اللہ, چشمہ وغیرہ بھی جو ہے برابر. تو بہرحال کیا ہے کہ یہ تو چیل نے دیکھ لیا کہ نیچے جو ہے سانپ پڑا ہوا ہے. اب وہ وہاں آیا اور اس نے قیمتی ہار کو وہاں رکھ دیا, اور جو مرا ہوا سانپ تھا اس کو اٹھا کے لے گیا. اب وہ غریب تو خوشی ہو گیا ہوگا, ہاں وہ غریب تو کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے. قاسم بھائی ہمارے یہاں ایک صاحب کہتے ہیں بدھا RCC نا مکان بنا لا ملے کہاں سے ہیں چودھری صاحب, سب نے اتنے پکے RCC مکان بنا لیے, اب چھپڑ پڑے گا کیسے. تو پہلے چھپڑ پھاڑ کے جو ہے وہ ملتا تھا, تو اس کو چھپڑ پھاڑ کے ملا اس طریقے سے. خیر بہرحال اسی کو کہتے ہیں کہ સંગડેલો સાંપડ શું છે કામનો. ને આપણે ત્યાં ડોહા લોકો અબ્દુલ સમજ ચાચા શું કહેતા કે કોઈ દાડે જિંદગીમાં ખાધેલું પીધેલું ને વાગેલું એઠે જાય નહીં, હે ને. تو એવી જ રીતના مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے تھے کہ جیسے کھایا ہوا پیا ہوا, اور આપણે ત્યાં કે ગુપ્ત માર, કેવો માર મારે, કોઈને ગુપ્ત માર મારે તો ચોમાહામાં બહુ દુખી ہیں. تو فرمایا کہ اسی طرح دین کی بات سنی ہوئی وہ بھی کہیں نہیں جاتی, وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی. اب سنو, عاشوراء کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرو جب تک اللہ مجھے آپ کو زندگی دے, آمین. اور اللہ تمام کو ایمان, نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر لمبی زندگی نصیب فرمائے. عاشوراء کا معاملہ کیسا ہے پتہ ہے روزے کا؟ ویسا ہی جیسا کہ دعائے قنوت کا ہے. ویسے ایک بات یاد رکھے, قنوت اس کا معنی ہی دعا ہوتا ہے. قنوت کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ میں حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ, جہاں حضرت نیچے تشریف فرما ہوتے تھے, وہاں میں حاضر ہوا. پتہ نہیں میں نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس میں کچھ قنوت کی بات آ گئی. تو اب ہم نے تو بچپن سے یہی سکھایا گیا, یہی سنا ہے, ہم کیا بولتے, دعائے قنوت ہی بولتے ہیں نا. اشرف بھائی آپ بھی دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں تو اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ آپس میں کیا کرو, تحیات کا, دعائے قنوت کا, صورتوں کا مذاکرہ کرو. پتہ نہیں کرتے کہ نہیں, آپ لوگ کرتے ہیں یا سب اب ماسٹر بن گئے. تو بہرحال کیا ہے کہ مذاکرہ جو ہے وہ کرو. تو اس میں بھی ہم کیا بولیں گے کہ چل دعائے قنوت سنا. ذاکر کیا سنا؟ دعائے قنوت سنا. تو ہم قنوت تھوڑی بولتے ہیں, ہم دعائے قنوت بولتے ہیں, بچپن سے ہی سیکھا ہے. تو میرے منہ سے نکل گیا حضرت کے سامنے دعائے قنوت. تو حضرت مجھ سے فرمانے لگے, امام صاحب تم نے تو آب زمزم کا پانی کر دیا. مجھ سے فرمانے لگے کہ عمران بھائی تم نے تو آب زمزم کا کیا کر دیا, پانی کر دیا, اور شب برات کی رات کر دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یار میں نے کیا کر دیا کہ دو مطلب آب زمزم کا پانی کا کیا مطلب معلوم؟ آپ کا معنی ہی پانی ہے, آپ کا معنی کیا؟ پانی. آب زمزم, زمزم کا پانی. تو پھر یہ بولنا چاہیے معنی دارت کہ آب زمزم کا پانی, اور شب کا معنی کیا ہے؟ رات. اب امتیاز بھائی یوں بولنا شب برات کی رات ہے, ہاں. تو اب تو ویسا ہی معاملہ ہو گیا. دیکھیے بڑوں کے سامنے بیٹھنے سے ان کی مجلس میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اب یہ بات ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی.
حضرت نے فرمایا کہ امام صاحب قنوت کا معنی ہی دعا ہوتا ہے. قنوت کا معنی کیا؟ عربی کا لفظ ہے نا، اور ہر چیز کا معنی ہے. قنوت کا معنی دعا. اور مجھے کہنے لگے تم نے بولا دعا ہے قنوت، تو ابھی آب زمزم کا پانی ہوا کہ نہیں ہے؟ دعا بھی دعا اور قنوت کا معنی بھی کیا ہو گیا؟ دعا. اب سعد اللہ صاحب اگر عبد القادر بھائی جواب دے دے چچا تو اچھا ہے، پتہ نہیں، ورنہ بڑے ہوشیار ہے وہ دیتے نہیں. اب وہ دیں گے ہمارا کام آگے چلے گا، چونکہ وہ شافعی المسلک سے ہیں اور ہم حنفی المسلک ہے بھائی عرش. تو آپ کون سا قنوت پڑھتے ہیں وتر میں؟ ہاں جزاک اللہ، آپ کو یہی پڑھنا بھی چاہیے. زور سے بولو، یہ بھی سنے، بولو آپ نے صحیح جواب دیا ہے. چلے آپ کا روزہ ہوگا اس لیے کوئی بات نہیں. اللہ، میرا بھی روزہ ہے. اللہم دینی فی من ہدیت یا اللہم دینا فی من ہدیت، جو فجر میں ہم پڑھتے ہیں جس کو قنوت نازلہ بولتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں افضل یہ ہے کہ وتر کی نماز میں یہ قنوت پڑھا جائے. کون سا؟ اللہم دینا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، یا اللہم دینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت. یہ پڑھا جائے، یہ ان کے یہاں افضل ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ افضل یعنی جائز دونوں ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ وتر کے اندر میں اور آپ جو پڑھتے ہیں وہ قنوت پڑھا جائے. اب کوئی حنفی المسلک بولے کیا پڑھتے ہیں چودھری صاحب؟ ہم اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ہاں یہ پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ وتر کے اندر یہ قنوت پڑھنا افضل ہے، اس کے پیچھے حضرت کے پاس دلیل ہے. حضرت کسی دلیل کی بنا پر یوں فرما رہے ہیں کہ بھائی وتر کے اندر وہ اگر پڑھ لو قنوت اللہم اہدینی جو سعد اللہ صاحب نے بتایا وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل الی آخری یہ پڑھا جائے. حضرت نے پھر اس کی دلیل یہ بیان فرمائی اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ کسی زمانے میں قرآن کریم کی آیتیں رہ چکی. کسی دور میں یہ قنوت جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کریم کا کیا تھا؟ حصہ تھا. میں ذرا سا اشارہ کر دوں آپ کو. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں جو کون پارہ ختم ہوتا ہے وہ جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا. مفہوم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو کسی آیت کو جو قرآن کریم کا حصہ تھا اس کو نکال دیا، یعنی اب وہ اس کا حصہ نہیں ہے، منسوخ کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں. ایسی یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، کئی ایسی آیتیں ہیں. لیکن ہاں ایسا ہوا ہے اس میں کئی آیتوں میں کہ اب بھی قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جس پر عمل نہیں ہوگا، عملاً منسوخ ہے، تلاوتاً منسوخ نہیں ہے. ارے یار منسوخ سمجھ رہے ہو نا، وہ اپنا انڈیا والا منسوخ بھائی نہیں ہے، یاد رکھنا. اور اللہ کرے سب کے من کو سوکھ ہو، اب تو ہے ہی نہیں منسوخ ہے، منسوخ. تو منسوخ کا معنی یہ کہ اب کوئی ایکسپائری ڈیٹ اب کیا ہے وہ نہیں ہے. اب ایکسپائری ڈیٹ دو طرح سے بلکہ تین طرح سے. ایک تلاوت میں بھی نہیں ہے، عمل میں بھی نہیں ہے، ایک تو یہ. دوسرا تلاوت میں ہے، دیکھیں اگر میں گڑبڑ کروں تو بولنا، تلاوت میں ہے عمل نہیں ہے، دوسری صورت ہو گئی. تیسری عمل میں ہے تلاوت میں نہیں ہے. سمجھ آیا؟ اور ایسا حدیث پاک میں بھی ہوا، یاد رکھنا کہ حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے لیکن وہ منسوخ ہے، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا موروکن کو، عرب کو، ایجپشین کو نماز پڑھتے ہیں، فون آیا، اللہ کا بندہ سب نہیں کچھ نمازی میں کیا کہے گا؟ انا فی الصلاح، ہیں کیا بولتا ہے؟ انا فی الصلاح، اور ماشاء اللہ وہ رکھ بھی دیتا ہے اور ویسے ہی نماز جاری ہے. اب اس کو دھوکہ کہاں سے لگا پتہ ہے؟ اب ہم یہ سوچیں گے یار اس نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس نے کیا حدیث کو پڑھ کر لیکن سمجھ کر نہیں. یاد رکھنا یہ حدیث میں
اس لیے دونوں جگہ یہ معاملہ ہے. حدیث پاک بھی منسوخ ہے اس میں بھی کہ آپ کو ملے گی وہ چیز اس میں، لیکن اب اس پہ عمل نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں بھی حدیث پاک میں ہے کہ پہلے نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، اور یہ باقاعدہ حدیث میں الفاظ آئے مفہوم ہے. ایک بندہ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور بعد میں آیا تو جس کے پڑوس میں کھڑا رہتا ہے نا اس کو پوچھتا تھا کتنی رکعت ہیں عارف بھائی کے કેટલામી રકાત ہیں ہاں کہ કેટલામી رکعت پر હવે یہ حکم થઈ ગયો બાકાત ہیں. تو اب جو ہے وہ نہیں ہے، ورنہ پہلے کیا ہے وہ پوچھ سکتے تھے. میں نے کہا اچھا ہوا اللہ نے اس کو یہ کہتے نہیں تو આપણે ગુજરાતી તો હારા હિમાવા લડતે ہیں. હા ને બનું શું બનાવતે ખબર મારે લડું છે આના હાથે હવે કઈ નહીં તો નમાઝમાં બનું બનાવते કે એક તો ખુશુ ખુશુ પેદા થાય નહીં એમ કે તો ખુશુ ખુશુ તું મારી આવીને નમાઝનો ખુશુ ખુશુ બગાડ્યો હવે એના પર ચાલો ہیں. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ منسوخ ہے تو وہ آج بھی حدیث ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل نہیں کرتے، ہم سنت پہ کرتے. یاد رکھنا بڑا اچھا جملہ ہے، زندگی میں آپ کو کام دے گا. ہم اہل السنت والجماعت ہے، اہل الحدیث نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مانا کہ بھائی حدیث منسوخ بھی ہے، سنت یونیورسل ہوتی ہے. سنت کیا ہوتی ہے؟ یونیورسل. سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی. حدیث ہے بھی منسوخ اور نہیں بھی ہے تو حدیث جو ہے وہ منسوخ بھی ہوتی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے وہ پڑھ لیا انہوں نے حدیث میں لیکن سمجھا نہیں کہ اب یہ عمل منسوخ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے آج بھی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت جو عدت میں بیٹھے گی اور وہ حاملہ نہیں ہے، حمل سے نہیں ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیے اس کی عدت کتنی ہے؟ હારામાં હારો જવાબ છે મોલ સાહેબ અમે કહીએ એમ કે ઓરતો થોડી છે તમે અમને પૂછ્યું 4 મહિને 10 दिन है ना 130 दिन कभी कभी 129 भी होते हैं वो फिर कभी क्यों होते हैं. تو 4 महीना 10 दिन ये अब है. لیکن آج بھی قرآن میں آیت ہے موجود ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں. اللہ فرماتے ہیں کسی کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت 1 سال. کتنی؟ 1 سال. تو اسلام میں پہلے عدت 1 سال تھی. اب آپ کو سمجھ آئے گا اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور نیا حکم لے آئے. کیا ہو گیا؟ 4 مہینے 10 दिन. سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کو منسوخ کہتے ہیں. چلے بہرحال سمجھے ہو تو اچھا ہے، نہ سمجھے ہو تو بہت اچھا ہے. تو خیر بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا دعائے، پھر میں نے دعائے قنوت جو پڑھنا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہم انا نستعینک کا پڑھو. کیوں؟ کسی زمانے میں کسی دور میں یہ قنوت قرآن کریم کا حصہ تھا اور پورا قنوت جو ہم پڑھتے ہیں وہ 2 آیت تھی، 1 آیت نہیں. دیکھیے 2 جگہ اللہم انا آتا ہے. اللہم انا نستعینک آپ پڑھتے چلے جائے پھر کہاں آئے گا؟ اللہم جزاک اللہ. اللہم پھر آتا ہے اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. یہ دوسری آیت ہے، یہ 2 آیت تھی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو آیت جو قرآن کریم کی آیتیں رہ چکی ہے تو اس کو نماز کا حصہ بنا وہی بہتر ہے. کسی زمانے میں اس کو کیا ہے شرف حاصل رہا ہے نا. حنیف بھائی وہ کہاں ہے نا سعد اللہ صاحب کسی نے ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں مگر یہ کیا کم ہے کہ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو ویسا معاملہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے. فرمایا یہ شرف کی بات ہے چاہے ہم اچھے نہیں ہیں لیکن ہم اچھوں کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ بھی قرآن کریم کا حصہ رہی ہے یہ دعا، یہ قنوت. اور 2 آیتیں فرمایا اس لیے اس کو پڑھو، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. آج تک پڑھتے تو چلے آئے لیکن پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں پڑھتے. اب دوسری بات سنو. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت نے یہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے معارف الحدیث. معارف الحدیث میں یہ ہے کہ دونوں قنوت پڑھو، کبھی یہ کبھی وہ. حضرت نے یہ لکھا ہے چونکہ حضور سے دونوں مروی ہے. اور ایک بات لکھی کہ جو آقا سے ثابت ہے، جو مروی ہے، جتنا ہم عمل میں لا سکتے ہیں اس کو لاؤ. چلو ساری دعائیں یاد نہیں لیکن جتنی یاد ہے اتنی تو لاؤ. جیسے کھانے کے بعد صرف حضور سے ایک دعا تھوڑی مروی ہے اشرف بھائی، لیکن ہم لوگوں نے ایک پر اکتفا. بدہ منی کا وارا نہ پوچھو
રસ્તો એક શોર્ટકટ હોદે ઇમ્તિયાઝભાઈ સાચું બોલજો, હવે તમે રિટાયર છે હે કે કઈ કેટલા હોદી મૂકે हैं शॉर्टकट। तो बहरहाल तो दुआ में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई है तो चलो कम से कम 3 दुआ तो याद करें। तो खाने के बाद की एक दुआ थोड़ी है। चले मज़ेदार बात सुनाकर और फिर हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी साहब की बात सुनाकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। शौकत भाई मालजी के यहाँ दावत थी, साउथ अफ्रीका से तशरीफ़ लाए थे, हमारे चौधरी साहब पहचानते हैं, मौलाना फजलुर रहमान आज़मी दामद बरकत, आपके लिए उस्ताद होंगे शायद, हाँ हाफिज़ इम्तियाज़ की दाबेल में पढ़ाया है। अब हम खाने बैठे, मैं भी था शौकत भाई के घर में, तो क्या हुआ कि हज़रत ने खाने से सब फारिग हो गए, हम दुआ जितनी याद थी हज़रत ने पढ़ ली, 6-7 दुआएं पढ़ी खाने के बाद की उन्होंने। अब शौकत भाई मौजूद नहीं थे। अब शौकत भाई गए, वो उनको अंदाज़ा हो गया कि अब फरागत खाने से करीब है, तो चलो वो क्या बोलते हैं हम डिज़र्ट, तो वो डिज़र्ट जो है वो लेकर आए। तो शौकत भाई वो डिज़र्ट लेकर आए और हज़रत के सामने रखा, इसको भी खाओ। तो हज़रत मौलाना दामद बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि भाई जितनी दुआएं मैंने खाने के बाद की याद की थी सब पढ़ ली अब खाऊंगा तो क्या पढ़ूंगा हैं, अब तुम्हें कोई दुआ तो देनी है मुझे। तो कहा कि अब तो मुझे कोई दुआ याद नहीं है, जितनी याद थी सारी मैंने क्या कर ली है, सारी जो है वो मैंने पढ़ ली है। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो ये कुनूत भी याद करो, ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपको याद जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह बताता हूँ, चूँकि हम फजर में जब कुनूत नाजिला पढ़ते हैं तो वो सुनते रहते हैं, जो चीज़ हमने बार बार सुनी हो ना वो याद रह जाती है, या ये कि याद करना आसान हो जाता है। इसलिए ये भी याद करो, अल्लाहुम्मा दीनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत। और हज़रत ने फरमाया कि कभी वितर में ये पढ़ लो और कभी वो पढ़ लो, या भाई चलो कम से कम एक मरतबा पढ़ लो याद करके, ताकि उस पर भी क्या हो जाए, अमल हो जाए। अब आशूरा का रोज़ा क्यों रखना है, कल आपको बताया था कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, उससे पहले कौन सा रोज़ा फ़र्ज़ था, आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। जैसे इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि वित्र में वो कुनूत हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, क्योंकि वो कुरान का हिस्सा रह चुका है किसी ज़माने में। इसी तरीके से ये आशूरा का रोज़ा किसी दौर में इस्लाम में फ़र्ज़ रह चुका है। क्या रह चुका है, फ़र्ज़ रह चुका है। तो भाई अब चाहे वो सुन्नत कह लो, मुस्तहब कह लो, लेकिन कोशिश करो आशूरा के रोज़े को रखने की कि किसी दौर में ये क्या रहा था, फ़र्ज़ जो है वो रहा था। बहरहाल आज का मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने अदा कर दिया, अब एक और फ़र्ज़ की अदायगी करनी है कुछ मिनट के बाद हैं। हाँ बहरहाल अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया, काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। તું સમજે છે આનાથી જ અવાજ આવતો હોય। કાલે તે 2-3નો ફોન આવ્યો કે ઘરમાં અવાજ નહીં આવતું, કારણ કે વચમાંથી બંધ થઈ ગયું, તો મેં કે આ આપણે બંધ કરી લો ને એટલે આવે, તો આનો મને લાગે ઘરમાં અવાજ નહીં જાય, પણ ના પણ અડધેથી બંધ થઈ ગયું, આ મને લાગે હવે અવાજ ખખડતું નહીં મળે। કાલે ફારૂકભાઈ બનાવ્યું, રિપેર થઈ ગયું ને, હા ના ના તું સમજ ખોલેલું, કાલે ખોલેલું એ તો તે ખોલેલું એ તો મને લાગે રસ્તેથી વચ્ચેથી બંધ કરલું ને એટલે હા આનો જ અવાજ આવતો છે।